اور یہ G20 وہی بات کہ 19 ملک، ایک EU، ساتھ UN بھی آئے گا، افریقن یونین، وہ سارے ان کی سب کی نمائندگی بھی ساری، یعنی سیکٹری بلنکن بھی ہیں، لیوروف بھی ہیں، چائنا کے فارن منسٹر بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ اور سیکٹری بلنکن اور جو فارن منسٹر لیوروف ہیں، ان کے درمیان جب سے جنگ چھڑی ہے ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ہیلو ہائی نہیں ہوئی، انہیں ہاتھ بھی نہیں ملایا، دیکھا بھی نہیں ایک دوسرے کی طرف۔ لیکن آج ان کی 10 منٹ بات ہوئی ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ ہم صرف اپنی فرینڈلی نیبر کنٹریز کو بلائیں گے، پاکستان اس میں انوائٹڈ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہمیں، ہم اب ہم انٹرنیشنلی بھی اپنا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو شریعت نے ہمیں دین اسلام جو شریعت تب تک گرو نہیں کر پائے، تب تک گرو نہیں، مطلب انڈیا نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ، نہیں وہ ایک اور چیز، نہ وہ غیر مسلم ہے۔ ان کے نیوز چینل اٹھا کے دیکھیں کس طرح کی منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بھکاری ہیں، یہ تو روز جا کے بھیک مانگنے والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ تو روز ان کے چینل، نیوز چینل دیکھیں، ان پہ کتنی مطلب شرم کی بات ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے۔ G20 میٹنگ کا پتا ہوگا آپ کو، ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کے اندر پریزیڈنسی کبھی نہیں ملی۔ اگر ہم بات کریں آج ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کو G20 پریزیڈنسی ملی ہے، جہاں سے G20 مطلب 20 کنٹریز کے جو فورن منسٹر وہ آ رہے ہیں انڈیا کے اندر، ویلکم کیا جا رہا ہے۔ سر کیا سمجھتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس G20 کے میٹنگ کے اندر جس کو پریزیڈنسی ملتی ہے وہ کوئی بھی بات منوا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا اتنا سپر پاور بن گیا ہے کہ اس کو پریزیڈنسی دی گئی ہے؟ اگر ہمارے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ سپر پاور ہے۔ سر اگر ہم اپنے مقابلے میں دیکھیں تو آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات منوا سکتا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا؟ بالکل منوا سکتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کوئی منوائے گا؟ ڈیفینیٹلی منوائے گا۔ کس بارے کیا لگتا ہے کہ کون سی بات منوا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم اکنامک کرائسس میں ہیں، تو اس وقت وہ جو بھی ہم پہ پابندیاں، فیٹم میں دیکھ لیں، ہم فیٹم میں ہمیں اسی نے ڈلوایا تھا، انڈیا نے ڈلوایا تھا، اور ہم نے جو فیٹم کی جو تمام شرائط کمپلیٹ کی تھی، ایون دیٹ کہ امریکہ، چائنا، کسی نے بھی اتنی ان کی شرائط پوری نہیں کی تھی، اس کے باوجود ہمیں فیٹم میں رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ انڈیا نے رکھوایا۔ اگر ہم بات کریں ہمارے اوپر جتنے بھی مطلب سینکشنز رکھتے ہیں یا ہمارے اوپر کوئی سمجھ لیں کہ ایک کبوتر بھی ہمارے ملک کے اندر مر گیا ہے نا، ہم انڈیا کا نام لے لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ سر ہم اگر دیکھیں تو ہم نے اس کو ہوا نہیں بنا لیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا اتنا ہی انوالو ہو ہر چیز کے اندر، کیسے وہ 5th لارجسٹ اکانومی بن گیا؟ ہندوازم اور مسلم، کیسے ہندوازم اور مسلم؟ شروع سے آپ دیکھ لیں، پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں ہندوازم اور مسلم کو۔ ہم سے جو مشرقی پاکستان کیسے ٹوٹا، آپ کو پتہ ہے نا، تعصب تھا۔ اگر ہم دیکھیں، میری بات سنیں، اگر ہم اپنی غلطیوں پہ نظر ڈالیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر چلے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، آپ لائر ہیں، آپ مجھے بتائیں جسٹس کتنا پاکستان کے اندر؟ 0۔ سر کیسے ملک کامیاب ہوگا، کیسے قوم ترقی کرے گی، کیسے یہ ملک وہ ملک بنے گا جس کا بابا قوم نے خواب دیکھا تھا؟ یہ تو عوام کو سوچنا چاہیے نا، یہی تو میں بات کر رہی ہوں۔ یہ انہی لوگوں کو چوز کرتے ہیں جو، یہ دیکھیں ہماری مینٹیلٹی کیا ہے، ہم کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ گرم سٹیٹمنٹس دیں، یا کہ ہم تڑیاں لگائیں، امریکہ کو لگائیں، اس کو لگائیں، لیکن جب اس کا الٹیمیٹلی ہمیں جو رزلٹس آئیں گے وہ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں مہنگائی برداشت کرنی پڑے گی، 2-3 ایئرز ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ اب دیکھیں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ فیصلے کر رہی ہے، لیکن جو عوام ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر رہی۔ وہ کوئی بھی جو ایک سیاستدان ہوتا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنی عوام پہ کوئی سخت فیصلے امپوز کریں۔ اور یہ فورم جو ہے وہ آپ دنیا کی ٹوٹل جو دولت ہے اس کا 80% ظاہر ہے G20 میں نے G7 کا G20 کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا ہے، تو اس حساب سے صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کے اپنے پاس دولت کیا ہے، اس سے زیادہ امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ جس طرح کی پالیسیاں اپناتے ہیں، اور وہ پالیسیاں ظاہر ہے اسی طرح کی کانفرنسز میں، جو کہ ان کا ایک انٹرنل کنسلٹنگ پروسیس ہے، اس کو سامنے رکھ کے پالیسیاں بنائی جاتی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں یہ جو سارا سفر ہے، یہ جو گرانڈ انڈسٹریل نیشنز کا جس کو ہم G7 کہتے ہیں تھے پہلے، بعد میں G20 ہو گیا، تو اس کو اگر G10 ہوا پھر 20 ہوا، تو اس کو اگر آپ شروع دن سے دیکھیں تو یہ دیکھیں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے ان کے اندر خود بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، جو ان کے شروع کے جو معاملات تھے اس میں اور آج کے جو
ان کا آئین اور منشور ہے، جو خیالات ہیں ان میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں یہ ایک کنسلٹنگ پروسیس ہوتا ہے جس سے یہ سیکھتے ہیں اور اس میں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرتے ہیں یا ایسی پالیسیاں بناتے ہیں جو انفیکٹ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں. دنیا کا کوئی ملک ان کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکتا. اب یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں چونکہ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کا پاکستان سے تعلق ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہوا وہ کتنا طاقتور ہے یا کتنا غریب ترین اور بے بس ہے، وہ ان کے انفلوئنس سے باہر نہیں نکل سکتا، چونکہ ان پالیسیوں کا ایک الٹیمیٹ جو اثر ہے وہ پڑتا ہے اور اس کو کوئی رزسٹ نہیں کر سکتا. اس کو ایون ایسے ایسے ملک بھی رزسٹ نہیں کر سکتے جہاں تیل نکلتے ہیں، سونے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دولت کے انبار ان کے اپنے اندر ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب کسی کام کی ہوں گی جب اس کو آپ دنیا کے ساتھ کسی شراکت داری میں یا کسی شیئر میں لے کے جائیں گے نا، یا کسی خرید و فروخت میں یا کسی طریقے سے. اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر اس وقت تو بلا مبالغہ دنیا کا ایک غریب ترین ملک ہے. اگر آپ اپنی جو بلیک مارکیٹ ہے اور جو کالی منڈی جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ایک طرف کر دیں، چونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ اس میں غربت اس طرح نظر نہیں آتی. لوگوں کے ٹھاٹ باٹ جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا کسی دنیا کے امیر ترین ملک کے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں، بلکہ ان امیر ملکوں کے کوئی ٹھاٹ باٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. یہاں تو لوگ جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کرتے اپنی دولت کو. یہاں آپ کو بل گیٹ جیسا آدمی جو ہے وہ بس سٹاپ پہ نظر آ جاتا ہے، کھڑا ہے بس کے انتظار میں 15 منٹ سے. اس کے 15 منٹس میں جو ہے وہ 15-20 بلین ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک مینٹالٹی ہے نا جو پاکستان کے اندر ایک جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس کو اگر ایک طرف کریں تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ غربت زدہ ہیں.